کچے فیصلے اور جذبات کے پیچھے بہہ جانا اور جذباتی حرکتیں کرنا، یہ جو پوری قوم میں پھیلا ہوا ہے، ان کی جڑ اور بنیاد ایک یہ بھی ہے کہ جنسی طاقت کو اپنے قابو میں نہیں لا سکتے، اور جو لے آتے ہیں اس طاقت کو قابو میں وہ بہادر بھی ہوتے ہیں، انہیں اپنا جسم بھی بنانا ہوتا ہے، ان کھیلوں میں بھی حصہ لینا ہوتا ہے۔ اس لیے اتنی چھوٹی سی بات جسے ہم سمجھتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں کیوں اس سے غافل۔ ہم سے ایک دوست نے کہا کہ سی ڈی اے کے چیئرمین فلاں ہمارے دوست ہیں، کھانے کے لیے لائبریری کے لیے تشریف لائیں گے۔ ہم نے کہا آئیے۔ ایک مدت کے بعد انہوں نے کہا افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لائبریری دیکھنے نہیں آ سکے، یار وقت ہی نہیں ملتا۔ انہیں کہو کہ اسلام آباد گویا اپنی حکومت ہے، کوئی نیکی کا کام ہمیں بتائیں۔ ہم نے کہا ذرا پوچھ آئیے گا کتنا بجٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ کروڑوں کا بجٹ ہے، ہمیں کیا فکر ہے، تعلقات بھی بڑے گہرے ہیں، وزیر اعظم سے کسی سے پیسہ لے لیں گے اسلام آباد کو بنانے کے لیے۔ ہم نے کہا اسلام آباد میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ ہر سیکٹر میں، ہر سب سیکٹر میں G9 ہے، 4 ہے، 3 ہے، G6 ہے، G6 میں آگے 1 وغیرہ وغیرہ، ہر ایک جگہ پہ ایک بہترین بہت عمدہ جم قائم کر دیجیے، سوئمنگ پول بھی ہو اور مکمل جم ہو، یہ آپ قائم کر دیجئے۔ اس سے بڑی نیکی اسلام آباد کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہت حیران ہوئے، بلکہ ان سے کہا کہ یار تم کہتے تھے کوئی پڑھا لکھا کوئی عقل مند ہے، یہ کیا عقل کی بات ہے، لا حول ولا قوت۔ وہ جو پیغام لے کے گئے تھے کہنے لگے میں خود بھی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا حضرت اس کی حکمت یہ ہے کہ جب جم قائم ہوگا نا، جو بچے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے یا جو بھی کام کرتے ہیں ان کو ترغیب ملے گی کہ یار جا کر شام کو سوئمنگ کرنی ہے، یار جا کے شام کو وزن اٹھانا ہے، جسم بنانے کا، باڈی کا وہ رجحان پیدا ہوگا۔ جب رجحان پیدا ہوگا تو نیند بھی گہری آئے گی، کھانا بھی ہضم ہوگا، جوانی بھی نکھرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس حرکت کی وجہ سے میری صحت پر فرق پڑے۔ اس لیے کہ جنس اور غصہ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو مشقت میں ڈالا جائے۔ جو آدمی مشقت میں نہیں پڑتا، 2 4 5 10 میل روزانہ نہیں بھاگتا، پورا امکان ہے کہ اس گندگی کے سمندر میں ڈوبے گا۔ آج نہیں ڈوبا کل ڈوبا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل اتباع نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ ہوتے تھے، جہاد، گھوڑا چلانا، رائڈنگ، یہ خود تھوڑی ایکسرسائز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اس لیے رکھتے تھے، ان کی پیشانی پہ جا کے ہاتھ رکھ کے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے گھوڑوں قیامت تک اللہ نے تم میں خیر رکھی ہے۔ تھوڑی حدیث ہے گھڑ سواری کے بارے میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں جہاد پہ نہیں جاتے تھے، مدینہ منورہ میں روزانہ صبح 3 میل 4 میل پیدل چلتے تھے اور واپس آتے پھر مسجد نبوی میں۔ ہمیں یہ حدیثیں کیوں یاد نہیں ہوتی؟ یہاں پیغمبر علیہ السلام کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں ذرا سمجھ نہیں آتی کہ مجھے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 3 میل 4 میل چلنا ہے، اتنا چلنا ہے، اتنی ایکسرسائز کرنی ہے کہ تھک جاؤں اور ہلکا ہلکا پسینہ آنے لگے۔ یہ ہے اصل چیز۔ جب اس مشقت میں پڑتا ہے اور اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے تو پھر اپنے نفس پہ قابو حاصل ہوتا ہے، اور اپنے نفس پہ قابو حاصل ہوتا ہے تو جنس کے معاملے کو سب سے اہم سمجھ کے اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اسی حساب سے غصہ بھی کنٹرول